پنجیڑی سے مشہور شخصیت ہے برطانیہ میں، آزاد کشمیر سمیت پاکستان میں، سب نے مٹی میں مل جانا اور آخرت جو ہے وہ آزاد کشمیر جو ہے وہ آپ کے حلقہ انتخاب سے الیکشن لڑتے ہیں، وہاں پہ بڑا برادریوں کا بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اور اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا۔ میرے کردار کو دیکھا ہے، میرے کاموں کو دیکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ذات سے میرے علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر انسان کی خواہشات، نظریات، سوچ مختلف ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ آج میرے ساتھ ایک مختلف قسم کی شخصیت ہیں، بڑے زبردست رائٹر بھی ہیں، بہت اچھا یہ لکھتے بھی رہے ہیں کہ اپنے مصنف 3-4 بکس کی کتابیں بھی لکھی ہیں اور انسانیت کی خدمت بڑا یقین رکھتے ہیں۔ میں خود بڑا اس چیز پہ یقین کرنے والا ہوتا ہوں کہ جو لوگ ہیومن رائٹس اور اسلامک اور خاص کر کے انسانیت پہ بھی جو ان کا یقین ہوتا ہے، یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ، حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ آپ انسانی کی خدمت جو ہے وہ آپ رکھیں اور انسانوں کے حقوق جو ہیں ان کو آپ کبھی ان کو مسخ نہ رکھیں۔ میرے ساتھ راجہ کیسر مشتاق صاحب، مشہور و معروف شخصیت، سماجی سیاسی شخصیت، سابق امیدوار اسمبلی بھی ہیں، الیکشن بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا، ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ تھا ان کے پاس، الیکشن پروٹیسٹ کیا، ووٹ بھی لیے۔ پنجیڑی سے مشہور شخصیت ہے برطانیہ میں، آزاد کشمیر سمیت پاکستان میں، ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ کیسر صاحب ویلکم، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائے۔ آپ نے الیکشن بھی پروٹیسٹ کیا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے، آپ نے ووٹ بھی لیے۔ وزیر اعظم وقت کہ آپ حلقہ انتخاب سے الیکشن لڑنے کی سوچ رہے ہیں، بڑے وہاں پہ بڑے بڑے نام ہیں، طارق فاروق صاحب ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب ہیں، ان کے ساتھ اور بھی بڑی شخصیات ہیں، آپ کے راجہ تیمور الیاس وہ بھی ہیں، وہ بھی پنجیڑی سے، وہ بھی الیکشن پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ آپ بھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن پروٹیسٹ کیا اور آپ نے ووٹ بھی لیے اور بڑا اچھا آپ نے مقابلہ کیا۔ گو کہ آپ جیت نہیں سکے لیکن آپ کے ساتھ لوگوں کی بڑی ہمدردی رہی۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، الیکشن لڑنا ہر کسی کا حق ہے، ہر کسی کا اپنا ویژن ہے۔ میرا اپنا ویژن ہے، میرا اپنا مقصد یاد۔ کیا مقصد؟ اور مقصد یاد میرا خدمت خلق ہے کہ میری ذات سے دوسروں دعوے تو سب ہر انسان کرتا ہے، ہر انسان دعوے کرتا ہے جی کہ میرے سے لوگوں کو فائدہ ہو، میں بہت اچھا ہوں، میں یہ ہوں۔ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ آپ میرے علاقے میں جائیں، آپ کو انشاءاللہ علم میں آئے گا کہ لوگ مجھے اچھے الفاظ سے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بساط کے مطابق جتنی خدمت ہو سکتی تھی لوگوں کی، یعنی کہ آپ اسٹل خدمت آپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں اس کو اپنا نصب العین سمجھتا ہوں، زبردست، بہت اچھا۔ اور خصوصاً جو غریب لوگ ہیں، جو مستحق بیوہ عورتیں ہیں۔ اور اچھا راجہ صاحب، سیاست ضروری ہے خدمت کے لیے کہ آپ الیکشن بھی لڑیں گے؟ جی، اگر آپ اس کو، آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ خدمت خلق سمجھ کے اس کو ایک نیتی سے آپ سوچیے تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو عبادت ہے۔ سیاست تو ایک، یہ میں کہتا ہوں کہ سب نے مٹی میں مل جانا ہے اور آخرت جو ہے وہ اس میں آپ کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ شہرت چاہتے یعنی ہیں؟ آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کو شہرت نہیں چاہیے، جی، آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں انسانی خدمت کروں، اگر مجھے کوئی پلیٹ فارم مل جائے تو میں مزید بہتر بھی خدمت کر سکتا جی ہوں، بالکل، جس طرح حکومتی وسائل ہوتے ہیں۔ جی بالکل، میں اپنی ایفرٹ، اسی لیے میں سیاست بنایا ہے۔ میں پہلے چیریٹی کے طور پر کام کرتا تھا، جو بھی ایسا سنا جاگیردار بھی ہیں، بڑے فارم ہاؤس وغیرہ بھی ہیں آپ کے برطانیہ میں، بڑی پراپرٹیز وغیرہ، اور یہاں عام آدمی ہوں، جاگیردار نہیں ہوں، اور میرے والد صاحب آرمی میں تھے۔ اور فارم ہاؤس، فارم ایک چھوٹا سا میرا بزنس ہے۔ تو ایسے میرے بیک گراؤنڈ جو ہے، نہ وراثتی سیاستدان ہوں میں، نہ میرے خاندان میں کوئی اس طرح ہاں میرا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ آپ کے حلقہ انتخاب سے الیکشن لڑتے ہیں، وہاں پہ بڑا برادریوں کا بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ طارق فاروق صاحب ہیں، وہ وزیر اعظم کے حلقے سے الیکشن پروٹیسٹ کرتے ہیں، سابق سینئر منسٹر بھی رہے ہیں، بڑے پاورفل نام ہیں۔
کیسے مقابلہ کریں گے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یعنی علی ذوالقرنین بھی وہاں سے ظاہر آپ کے خلاف ہی وہی جب آپ کوئی ارادہ کرتے ہیں تو اگر وہ ارادہ نیک ہے تو اللہ کے سپرد کر دیں اور ڈر نہیں، اس میں مایوسی والی کوئی بات نہیں. ہم تو کبھی نہیں آپ نے کہا آپ نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، خاص کر کے آزاد کشمیر پاکستان کو میرے لیے سارے قابل احترام ہیں. ریسپیکٹیبل. میں اپنے ویژن کے مطابق جو ہے اپنے مقصد صاحب کون سی پارٹی میں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ میں سر سر دست ابھی میں نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. ابھی فیصلہ نہیں کیا آپ نے. الیکشن تو بس کچھ تھوڑے عرصے کی گیم ہی ہے، الیکشن تو آنے والے ہیں. آپ نے تیاری شروع کی ہوئی ہے، آپ کے ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں؟ میں کوشش کر رہا ہوں اپنے مقصد کے مطابق میں کر رہا ہوں. آپ برطانیہ میں بڑا آپ نے ٹائم گزارا، آپ نے وہاں پہ بھی، آپ وہاں کی پولیٹکس میں بھی آپ نے وہاں پہ بھی کافی ایکٹیو رہے، تو کیا سیکھا سر وہاں سے؟ سر وہاں کا نظام سیکھنا اور یہ بک میں نے لکھی ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو سسٹم ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، پرانا ہے، 1930s کا ہے. اس کو کون ٹھیک کرے گا سر؟ اس کو ظاہر ہے کہ جو سیٹ پہ بیٹھے گا جو حکمران ہے انہوں نے ٹھیک کرنا تو ہے. یہ جو میں تو کہتا ہوں کہ جیسی قوم ہے ویسی حکمران، یہ تو کیسے ٹھیک ہوا؟ ہم بس یہی تو ہمارا عالمی ہے کہ یہ ہم عوام دیکھیں نا، صفائی ستھرائی میں ہم پیچھے ہیں، گندگی میں ہم پیچھے ہیں، جھوٹ بھی ہم لوگ بولتے ہیں، فراڈ بھی ہم لوگ کرتے ہیں. تو جیسے ہم جہاز میں بیٹھے وہاں پہ تو بالکل کلین، سب کچھ صاف ستھرا نیٹ. ہم تو تھوکتے نہیں روڈ پہ، وہاں پہ جا کے سگریٹ نہیں روڈ پہ پھینکتے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے. میری نظر میں سب سے پہلے تو یہ ایک اللہ کا عذاب ہے اس ملک پہ، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جب میں کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس کی معیشت تباہ کرتا ہوں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے اعمال درست کرنے پڑیں گے. اس کے بعد پھر ہم جب انتخاب کرتے ہیں تو اس وقت اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر اجتماعی مفاد کو دیکھنا چاہیے. اور یہ جو یہاں پہ روایتی سیاست چل رہی ہے کہ فلاں جاگیردار ہے اور فلاں جو ہے پیسے والا ہے، فلاں کی جو ہے وہ عزت زیادہ ہے، اس سے ہٹ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی غریب بھی. بالکل صحیح بات ہے صاحب، آپ نے زبردست بات کی ہے. مجھے سر یہ بتائیے کہ الیکشن کی تیاری کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ الیکشن کی تیاری کے حوالے سے آپ کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، میں ابھی فیلڈ میں جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، اور پہلے چونکہ میں نے کانٹیسٹ کیا ہوا ہے مجھے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا کردار بھی جانتے ہیں لوگ، میرے کام بھی لوگوں نے عوام کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے عوام کو بہتر ہونا چاہیے. آپ ان کو دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، آپ کو صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے، آپ کو سڑک پہ گند نہیں پھینکنا چاہیے، آپ کو آپ کا پانی صاف ہونا چاہیے، آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، آپ کو پراپر جو سنت کے راستے اس پہ چلنا چاہیے. آپ کو پورے پاکستان میں آپ جائیں دیکھیں، جگہ جگہ لوگوں نے گندگی کے ڈھیر پھینکے ہوتے ہیں، لوگ صفائی ستھرائی کرتے ہیں، جبکہ صفائی نہیں مانا. اس کے لیے پیسے تو ہم کو قوم کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. جب تک یہ قوم قوم کچھ نہیں کرے گی، تو جب قوم ہی نہیں ضرورت کو اس چیز کو سمجھے گی تو حکمران تو پھر ایسے ہی نہیں. باہر سب کچھ بدلنے کے لیے مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اور اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، میں انگلینڈ میں رہا ہوں جہاں پہ ایشین کمیونٹی زیادہ ہیں، وہاں پہ گورے بھی تنگ آ گئے ہیں. وہ ہماری کمیونٹی اتنا گند اور کوڑا ایسا ہی ہے منٹ دیکھ رہے ہیں، پھر وہ رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں. تو عوام کو تو پہلے بدلنا پڑے گا، عوام کو اپنی سوچ بھی بدلنی پڑے گی اور اپنا طریقہ کار بدلنا پڑے گا. بس باقی قومیں ایسی نہیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بدلا تو پھر عوام جو ہے وہ بہتر انتخاب کرنے کے قابل ہوگی. اگر عوام بھی ایسی ہوگی تو ان کو پھر لیڈر بھی ایسے ملیں گے، ان کو حکمران بھی ایسے، جیسے اللہ کا بھی وعدہ ہے جیسی قوم ویسے حکمران. قیصر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے بڑی زبردست باتیں کی. ناظرین، برطانیہ سے بھی انہوں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ وہاں سے حاصل کیا. اس کے مطابق انہوں نے یہ ان کا کہنا ہے کہ میں جو میرا آبائی علاقہ ہے، میں زندگی کے جو آخری، ویسے زندگی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کس کا ساتھ نکل جانا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں آخری جو زندگی کا باقی حصہ رہتا ہے وہ اپنے لوگوں کی خدمت کروں، اپنے علاقے میں گزاروں، خاص کر کے آزاد کشمیر سمیت پاکستان میں جہاں کہیں بھی میرے سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو میں کوشش کروں گا. قیصر صاحب، آخری پیغام کو آپ کا ووٹرس کو الیکشن کو ظاہر آئیں گے معیشت زندگی ہم آپ کو بریف کرتے رہیں گے. ہم نے اس طرح روایتی لوگوں کو نہیں بنا رہے، لیکن ہم کسی جو ایسی پرسن کو بناتے ہیں جو کسی حقیقت پہ یقین رکھنے والا ہو، جو حقیقت میں عوامی خدمت چاہتا ہو. ویسے تو ہر بندہ کہتا ہے، لیکن ہم بھی نوٹس کرتے ہیں کون بندہ جو عوامی خدمت جو کرنا چاہ رہا ہے، جس کے دل میں ایک اہم ہے، شوق ہے،
حب ہے، یہ نہیں کہ اپنی وہ جو چار ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی اپنے آپ بیان آپ نہیں؟ میں اپنے حلقے کی عوام سے یہ کہوں گا کہ آپ نے پہلے بھی مجھے آزمایا ہے، میرے کردار کو دیکھا ہے، میرے کاموں کو دیکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ کھانے پہ کھانا اور آزمائے کو آزمانا مناسب نہیں ہے، تو میں جو ہے وہ خدمت کے جذبے سے سرشار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ذات سے میرے علاقے کے لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ میری ذات سے میرے علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ تھے کیسر مشتاق صاحب فخر پنجیڑی، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن پروٹیسٹ کیا، اچھے بھلے ووٹ لیے، کافی انہوں نے وہاں پہ مارجن سے انہوں نے ٹرائی کی جیتے گی، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہار گئے۔ اب دوبارہ یہ بڑے تازہ دم ہو کے میدان میں آ رہے ہیں الیکشن کے لیے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کس کو ووٹ دینا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ کچھ ہی ٹائم کے بعد بشرطِ زندگی الیکشن آزاد کشمیر میں الیکشن کا بغل بجنے والا ہے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اپنے میزبان عبید الرحمان کو اجازت دیجیے گا، نیکسٹ پروگرام تک اللہ نگہبان۔